حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر عینت تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو، ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتا مانا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آبا و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں نے یہ گفتگو پھیلی ہوئی کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے۔ میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو چھٹلانے والے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ بے شک سبحان اللہ۔ نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹرول میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، بے شک کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزوں آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا
کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقت ہے۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں بھی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا، جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، UK ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے اور مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا کا دوہرا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں، انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں